آج لوگ چلا رہے ہیں، بچیاں بھاگ رہی ہیں، آج لوگ چلا رہے ہیں، بچیاں دوسروں کا ہاتھ پکڑ کے بھاگ رہی ہے۔ میں کہتا ہوں اے مسلم قوم، اگر تمہاری غیرت زندہ ہے اور اپنی بھاگتی ہوئی بچیوں کو بچانا ہے تو اپنی بچیوں کو فلمی اداکارہ نہ دکھاؤ، اپنی بچیوں کو سیریل کی اداکارہ نہ دکھاؤ، بلکہ ان کو سیدہ فاطمہ کی زندگی بتا دو، سیدہ فاطمہ کی زندگی پڑھا دو، انہیں سیدہ فاطمہ کی زندگی کا عادی بنا دو، اور بچیوں کو بتاؤ کہ فلمی انداز میں کپڑے پہن کر تمہیں عزت نہیں ملنے والی، اگر تمہیں عزت ملے گی تو سیدہ فاطمہ کی طرح لباس پہننے میں عزت ملے گی۔ دوپٹوں کو مفلر بنا کر کے اگر قوم کی بچیاں گھومے گی تو ان کو عزت نہیں ملے گی، اگر عزت ملے گی تو سیدہ فاطمہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ملے گی۔ اندازہ تو کریں، بابا کے وصال کے بعد 6 مہینے تک کبھی نہیں مسکرائی، لیکن ایک دن مسکرائی، اور مسکرانے کی وجہ کیا تھی ذرا توجہ کرنا۔ ایک مرتبہ حضرت سیدہ اللہ اکبر اسماء بنت امیس سے کہا، اے بنت امیس میں فکر مند ہوں، مجھے فکر ہے، بلکہ اسماء بنت امیس نے پوچھا تھا سیدہ پاک کچھ دن سے میں آپ کو بہت متفکر دیکھ رہی ہوں، بہت فکر میں دیکھ رہی ہوں، سیدہ پاک آپ فکر کس بات کی کرتی ہیں، آپ کو فکر کس چیز کی ہے؟ تو سیدہ فاطمہ نے فرمایا اسماء مجھے ایک بات کی فکر ستا رہی ہے، بابا نے جس وقت کے لیے کہا تھا ملاقات کے لیے، اب ملاقات کا وہ وقت آنا چاہتا ہے، ملاقات کا وہ وقت قریب آ رہا ہے، اور ان قریب میں دنیا چھوڑ کر کے اپنے بابا کے پاس چلی جاؤں گی، اپنے بابا سے ملاقات کر لوں گی، لیکن اے اسماء مجھے ایک فکر ہو رہی ہے کہ زندگی میں میرے بالوں کو کسی نے نہیں دیکھا، زندگی میں میرے دوپٹے کو کسی نے نہیں دیکھا، زندگی میں میرے کپڑوں کو کسی نے نہیں دیکھا، میرے جسم کو کسی نے نہیں دیکھا۔ اے اسماء جب میرا انتقال ہو جائے گا تو مدینے والوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ گھاٹ پر چارپائی پر میت کو ڈال کر کے قبرستان لے جاتے ہیں۔ اے اسماء مجھے فکر ہو رہی ہے جیتے جی تو مجھے کسی نے نہیں دیکھا، لیکن وصال کے بعد جب میرا جنازہ گھاٹ کے اوپر رکھ کر کے جائے گا تو لوگوں کی نظر میرے جسم پہ پڑے گی۔ اللہ اکبر، یہی مجھے فکر ستا رہی ہے، یہی فکر مجھے کھائی جا رہی ہے کہ لوگوں کی نظریں میرے جسم پہ پڑے گی وصال کے بعد۔ آپ مجھے بتائیں حسین جیسا بیٹا ایسی ہی غیرت مند ماں کے شکم سے جلوگر ہوتا ہے، ایسی ہی غیرت مند ماں کی پیٹ میں آتا ہے، ایسی ہی غیرت مند ماں کی گود میں آتا ہے۔ اللہ اکبر، اسماء بنت امیس کہتی ہے سیدہ آپ کے دکھ کا علاج میرے پاس ہے، آپ کے دکھ کا مداوا میرے پاس ہے۔ سیدہ نے پوچھا وہ کیا؟ فرمایا کہ میں حبشہ گئی تھی تو میں نے وہاں میت ہوتے وقت یہ دیکھا کہ حبشہ والے جب اپنا جنازہ لے کر جاتے ہیں تو گھاٹ پہ میت کو ایسے کھلے کھلے نہیں لے جاتے، بلکہ گھاٹ کے اوپر 4 ٹہنی لگا دیتے ہیں اور ٹہنی کو ٹہنی سے باندھ دیتے ہیں اور اوپر کپڑا ڈال دیتے ہیں تو وہ ڈولی بن جاتا ہے۔ اس طریقے سے میت باہر سے نظر نہیں آتی۔ اگر آپ کہیں تو میں ایسی ڈولی آپ کو بنا کر بتاؤں تو حضرت اسماء بنت امیس نے 4 پائی منگایا اور اس کے اوپر کھجور کی 4 ٹہنیاں ڈالی اور ایک دوسرے سے باندھ دیا، اور اس کے بعد ایک چادر اس پہ ڈال دی۔ جب چادر ڈال کر کے ڈولی بن گئی تو کہا بی بی دیکھو جب چادر ڈال دی جائے گی تو اس میں سے جسم نظر نہیں آئے گا۔ تو اپنا جنازہ دیکھ کر سیدہ مسکرا پڑی اور کہنے لگی اللہ کا شکر ہے کہ دنیا سے جاتے ہوئے بھی میری حیا کا انتظام ہو گیا۔ ایسی ماں تھی سیدہ فاطمہ، اس شان کی ماں تھی سیدہ فاطمہ۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج حال لوگوں کا یہ ہے بچا کچا فقیروں کو دیتے ہیں، بچا کچا فقیروں کو دیتے ہیں، بچا کچا بھیک میں دیتے ہیں۔ یہی تو ہے، کھانا جھوٹا بچ جائے فقیروں کو دے دو، کپڑے پہننے کے قابل نہ ہو فقیروں کو دے دو، یہی تو ہوتا ہے۔ آؤ جو حسین پاک کی امی تھی وہ کیسی سخی ملکہ تھی، کیسی ملکہ سخی تھی۔ اللہ اکبر، ایک مرتبہ عید کا دن ہے اور عید کے دن ایک مسلم پڑوسن خاتون جو ہے اپنے بچے کو، یتیم بچے کو سیدہ پاک کی بارگاہ میں لاتی ہے، عید کے دن سلام پیش کرنے کے لیے آتی ہے۔ اللہ اکبر، اس کی گود میں بچہ ہے، نہ اس کے بدن پر صحیح کپڑے ہیں نہ اس کے بچے کے بدن پر صحیح کپڑے ہیں۔ سیدہ کو سلام کرنے آئی، ملاقات کرنے آئی تو اس خاتون سے بی بی زہرا نے پوچھا اے خاتون آج عید کا دن ہے، تیرے بدن پر نئے کپڑے نہیں، تیرے بچے کے بدن پہ نئے کپڑے نہیں، وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا بی بی اسی لیے تو آئی ہوں، مجھے خیال آیا کہ میرا بچہ آپ کے حسن اور حسین کا ہم عمر ہے، میرا بچہ حسن اور حسین کا ہم عمر ہے، تو آج عید کے دن آپ نے اپنے بچوں کو نئے کپڑے پہنائے ہوں گے، تو جو پرانے کپڑے آپ نے اپنے بچوں کے اتارے ہیں وہ کپڑے میرے بچے کو مل جائیں گے، تو وہی
वही कपड़ा उतारा, हसनैन का उतारा पहना दूंगी। ये तो बहुत ज्यादा कीमती है मेरे लिए कि शहजादों का उतारा मुझे मिल जाए। अल्लाह अकबर। सैयदा फातिमा ने जैसे ही सुना, सुनने के बाद अल्लाह अकबर, दोनों शहजादे सो रहे थे, दोनों को नींद से उठाती है, नए कपड़े उतारती है और पुराने कपड़े दोनों शहजादों को पहनाती है और नए कपड़े उस फकीरन के हाथ में देकर कहती है, ऐ खातून ये कपड़े ले जा और ईद के दिन अपने बच्चे को नए पहना ले। उसने कहा, बीबी मैं तो पुराना उतारा लेने आई थी, आपने पुराने कपड़े बच्चों को पहनाकर नए कपड़े मुझे क्यों दे दिए? तो सैयदा ने कहा, मैं अल्लाह के नाम पे पुराना नहीं देती, मैं अल्लाह के नाम पे फटा नहीं देती, बल्कि अल्लाह के नाम पर मैं वो देती हूँ जो नया हुआ करता। क्या बात, नारे तकबीर। ये खातून है सैयदा फातिमा तो ज़हरा। इसीलिए हजरत नसीरुद्दीन नसीर कहते हैं, आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, नस्लें हैं करीमों की लजपाल घराना। क्या बात है, बहुत जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन से किसी ने कहा, हुसैन तुम्हारी माँ बड़ी नेक और पारसा थी। आपकी आंखों में आंसू आ गए। फरमाया, तूने सच कहा, मेरी माँ इतनी पारसा थी कि जिस दिन मेरी माँ का विसाल हुआ उस वक्त मेरी उम्र 7 साल की थी, लेकिन मैंने उस उम्र में भी कभी अपनी माँ के बालों को नहीं देखा। मेरी माँ ने मुझसे भी अपने बालों की हिफाजत की। ये सैयदा फातिमा का तकवा है। जब ऐसी माँ हो और ऐसा बाबा हो तो फिर हुसैन जैसा शहजादा पैदा होता है।